آج ایوان میں عمران خان صاحب کی آنکھ بڑی ڈسکس ہوئی. کہا گیا کہ جی ان کی آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, خدشہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ بشرا بی بی کی فیملی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میڈیکل پروسیجر کے بعد عمران خان صاحب اب بالکل ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اوور ری ایکٹ کر رہی ہے یا کچھ ان میں کوئی کوارڈینیشن کا ایشو آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آ رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ فضول قسم کے لوگ ہیں, عقل ان کو ہے نہیں کہ بات کیا کرنی ہے, کس طرح ڈسکس کرنی ہے. میں نے یہ بات کیٹیگوریکلی بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف تھی, تکلیف کے لیے ڈاکٹر پمپ سے بلائے, ڈاکٹروں نے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اسپتال لے آئیں, اور ہم نے وقت ضائع کیے بغیر ہم اس کو اسپتال لے آئے. کہتے اگر اسپتال لائیں تو اس کا مطلب یہ تو سیریس تھے. میں نے کہا بھائی, آنکھوں کی مشینری وہ جیل نہیں جا سکتی, جیل سے پھر آپ کو قیدی کو لانا پڑتا ہے. اتنی ہی بات سنجیدہ تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. جو قیدی ہے, جو مریض تھا, اس نے اپنا فارم جو تھا وہ خود فل کیا ہے اور اس پہ سائن کیا ہے. صحیح اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحیح. بات سنجیدہ تھی تو اس کو حل کر دیا. قابل تشویش ہوتی تو ان سب کو پھر آن بورڈ بھی لیتے, لیکن قابل تشویش کوئی بات نہیں تھی. ان کی فیملی کہتی ہے کہ ہی از کوائٹ اوکے, ہی از فٹ. اور ادھر یہ محلے کی ماسیوں کی طرح, وہ کرائے کی ماسیاں نہیں ہوتی, وہ جو کرایہ لے کے وہ پیسے لے کے وہ پرائی میتوں پہ رونا دھونا کرتے ہیں, جی اس طرح کا یہ لوگ رونا دھونا یہ اسمبلی میں. علامہ راجہ ناصر عباس, میں سر, اب کیا اپوزیشن کہوں؟ میں تو کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے نا. ماضی میں آپ لوگوں کی پارٹی بھی تو یہی کرتی ہوگی. اگر ہم نے کبھی رونا دھونا کیا ہو تو مجھے اس کی کوئی ویڈیو چلا دے. چلے, وہ اب ہم نے ایک ڈائلاگ بڑا یاد ہے ہمیں, آپ روئے پٹے چیخے مارے, وہ ذرا خواتین جب ایسے بولتی ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے. اختیار سے بتائیے گا کہ اچک زہی صاحب نے بھی آج پی ایم صاحب کو خط لکھ دیا ہے, اس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے 3 ڈاکٹرز ہیں ان سے معائنہ کروایا جائے. اس لیٹر پہ کتنی جلدی رسپانس جو ہے وہ مل جائے گا؟ دیکھیں, جو یہ لیٹر بازی ہوتی ہے نا, یہ بس لیٹر بازی ہوتی ہے. اب اگر کوئی بات سنجیدہ ہوئی تو ضرور ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے, بیمار نہیں ہے, ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. اور ملاقات جو ہے, آپ نے دیکھا کہ کل سہیل آفریدی صاحب آئے اینڈ ہی بیہیو لائک اے گڈ بوائے, تو آج دیکھیں تھوڑی بہت ملاقاتیں ہو گئی ہیں, باقی ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. یہ یعنی کہ کچھ جب تک گڈ بوائے بن کے رہیں گے تو ان کی چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی, لیکن جیسے لازمی یہ بات ہے, بیڈ بوائے بنیں گے چیزیں جو لازمی ہیں. بات ہے. صحیح. بیڈ بوائز کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہوتا. بیڈ بوائز صحیح. کو تو پھر اپنے بیڈ فادر کی طرح ہی ڈیل سر, کرنا یہ ہوتا عوام ایسی ہے, ہمیشہ سے بیڈ بوائز کو ہی اٹریکٹ یہ ہوتی ہے. لیکن اب میں اگلا سوال ہے. آپ یہ سے کروں گی. اختیار صاحب, آج ایوان میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو آنکھ کے میڈیکل پروسیجر کے لیے پمز ان کے کہنے پہ لایا گیا تھا. تو اگر کل کلا کو وہ یہ کہیں کہ مجھے میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی بنی گالا شفٹ کر دیں, تو کیا حکومت عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دے گی؟ کیوں کریں گے؟ ان کے کہنے پہ آپ اگر ان کو ہاسپٹل لے گئے تو بنی گالا بھی لے جائیں. نہیں, ہاسپٹل لے جانے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں, جب آپ کے پاس کوئی قیدی قید میں ہوتا ہے تو قانون یا عدالت جو فیصلہ سناتا ہے وہ ان کی آزادی چھین لیتا ہے, زندگی نہیں چھینتا. بنیادی حقوق ان کے جو جیل کے قیدی کے ہوتے ہیں وہ تو ان کے بحال ہیں. اب ہیلتھ کی ان کو جو بھی ضرورت ہوگی, فیسلٹیز کی, فیسلیٹیشن کی, کوئی بھی ڈاکٹر کی, دوائی کی, وہ ان کو جملہ فراہم کی جائے گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی بنی گالا شفٹ کرنے کی, تو بنی گالا شفٹ کرنے کے لیے اگر کوئی سالڈ ریزن وہ دے سکے تو شاید ہم کر بھی دیں. اچھا. اینڈ اف دیئر از نو ریزن تو میرے خیال میں مجھے 2040-50 تک تو ان کی رہائی کوئی تو نظر نہیں. بظاہر تو آپ کے نزدیک اس وقت کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے, لیکن اگر ہوا تو کر دیا جائے گا. بالکل بالکل. اچھا سر. جی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں اور میڈیکل گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں. سر, وہ بیچارے تو کب سے پٹ رہے ہیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہی بہنوں کی ملاقات کروا دیں, میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی ان کی کوئی حال پتہ لگ جائے, لیکن وہ آپ لوگ کوئی رسپانس بیک نہیں دیتے. لیکن اب آپ نے خود کہہ دیا کہ اگر گڈ بوائز رہیں گے تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کے ٹریٹمنٹ سے کوئی مطلب سروکار نہیں ہے, یا ان کا ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ان کی رہائی چاہیے. آپ کو اس بیان کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ لائک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ زیادہ ضروری ہونا چاہیے, رہائی بعد میں آ جانی چاہیے, وہ ترجیح بعد میں ہونی چاہیے, فی الحال تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کے لیے ایک اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بہنیں لگی ہوئی ہے, وہ کوشش کر رہی ہیں کہ بھائی کو رہائی دلائیں. بھائی جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تیار بیٹھا ہوا ہے تو سر کر لیں یہ ڈیل. جو
نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈیل، ان کو ضرورت ہے. صحیح. ہمیں جب ضرورت ہوگی تو پھر دیکھیں گے، پھر سوچیں گے، لیکن فی الحال ضرورت ان کو ہے. اور وہی کہہ رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی گزشتہ 7 سال سے جی. یہ کوشش انہوں نے شروع کر رکھی ہے. 24 نومبر 2024 کی جو فائنل کال ان کی ٹھس ہو گئی تھی، اس کے بعد سے یہ کوششیں شروع ہو گئی تھی. صحیح. اور ڈیل کی یہ جو باہر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور لمبا اونچا کھڑا ہے کپتان، اور وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ بھاگ نہیں رہا. اندر کی کہانی ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے. صحیح. اور وہ یعنی بڑے کہ عمران خان ریٹ صاحب حکومت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں، الحمدللہ. تو سر پھر ہمیں اس ٹی وی وقت پہ ان کی تصویر چلانے دیں، پتنگوں پہ ان کی تصویر لگنے دیں، کسی نے جو گانا لگانا ہے اسے گانا لگانے دیں. جب ایک بندہ تھریٹ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا اتنی امپورٹنس دینی؟ میں آج دیکھوں گا کہ آپ کے شو میں آپ ان کی تصویر چلاتی ہیں، آپ چلا لیں. اچھا تو میرا شو بند ہو جائے گا، میں تو نہیں چلا سکوں گی سر. میں نے اسی لیے تو آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پھر کرنے دیں. تو وہ تو قانون ادھر عدالت نے فیصلہ کیا ہوا ہے، میں نے تھوڑی کیا ہے. وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. ثاقب نثار نے اس وقت فیصلہ کیا تھا، اور یہ پی ٹی آئی والے بڑا اس کو انجوائے کرتے تھے کہ جو سزا یافتہ شخص ہے وہ پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتا، پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا، وہ فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا. یہاں پر تو اڈیالہ میں بیٹھ کر وہ اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی میں اس کے فیصلے کر رہے ہیں، علی امین سے استعفیٰ لے رہے ہیں، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. یہ تو سارا خلاف قانون جیل مینول کے اور اس فیصلے کے سارا خلاف جا رہا ہے. تو اگر آپ تصویر لگانا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی. تو شو بند ہو جائے گا نا سر، یا تو آپ مجھے گارنٹی دیں شو نہیں بند ہوگا. ابھی تو مجھے 1 سال ہوا ہے شو کرتے ہوئے. اچھا سر اب مجھے بتائیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب اور جو سی ایم صاحب ہیں وہ اکٹھے بیٹھ گئے، ایک اچھا ماحول تھا، یا چلے جیسا بھی ٹینس ماحول تھا، لیکن بیٹھے ایک ٹیبل پہ آئے، بات چیت ہوئی. کیا 8 فروری کے بعد باقاعدہ مذاکرات کی دعوت دی جائے گی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں ہماری طرف سے ایک آفر ان کو 2-3 بار پرائم منسٹر نے دی تھی. چترال میں بھی جا کے وزیر اعظم نے کہا تھا، پھر اسلام آباد میں بھی پرائم منسٹر نے کہا. تو سہیل آفریدی نے اس آپشن کو اویل کیا، انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے ملاقات کی، اپنی باتیں کی. اور میرے خیال میں مذاکرات جو ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہونے چاہیے. صحیح. تو یہ چلتے رہنے چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹیز اگر ڈائیلاگ نہیں کرتی، ملاقات نہیں کرتی، تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں کہلاتی. سر آپ نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو صحیح، اب ہوں گے یا نہیں آپ ہمیں یہ بتائیں. میرے خیال میں 8 فروری کے بعد مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، ڈائیلاگ بھی ہوں گے اور باتیں بھی ہوں گی.